بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جھوٹے شریف سے گٹی عطا فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کروں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، پہلے ان کے بال اترواؤ اور بالوں کے وزن برابر چاندی صفہ والوں اور دوسرے مسکینوں پر صدقہ کرو۔ سنت یہ ہے کہ بچے کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کی جائے۔ مستحب ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرے اور جب جانور پر چھری چلے تو بچے کے سر پر اس طرح پھرے اور بال اتریں، پھر ان بالوں کے وزن کی چاندی یا سونا خیرات کیا جائے۔ نیز بال اترنے کے بعد زعفران گھول کر سر پر ملا جائے، ایسا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، چونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ سبط وہ درخت جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں، حسینی سید بہت زیادہ ہیں۔ اس فرمان علی کا ظہور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ جوانی میں وفات پائیں اور ہوں جنتی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے سردار ہیں، ورنہ جنت میں تو سبھی جوان ہوں گے۔ حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے، السلام علیکہ یا ابا ریحانین، یعنی اے 2 پھولوں کے ابو، تم پر سلام ہو۔ اور ایک اور مقام پر مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پیارے ہیں۔ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے۔ سارے نواسی نواسوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں فرزند بہت پیارے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ میرآت میں ہے، یعنی یہ حکماً میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے۔
خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ گویا حسن و حسین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی ہیں اور نسل کی اصل بھی، ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ ہاں، شرف یعنی فضیلت ماں سے بھی ہو جاتا ہے۔ لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹے کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین۔ اور حضور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، حسین سبط ہے اسباط سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسن میرے ہیں اور حسین علی کے ہیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس فرمان علی شان کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے، چھوٹا بیٹا باپ کا۔ یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، ایک روایت میں ہے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زوجہ یہ پیغام لے کر گئیں کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جو مساکین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگی، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان علی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما کر دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا، جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ درہم اس فقیر کو دیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی کا ہی حکم ہے، یہ کم ہے، اگر اور زیادہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے اور آپ کو دعائیں دیتا اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ امام علی مقام امام عرش مقام امام حمام امام تشنا کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا۔ وہ بچے کھچے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سلام ارشاد فرمایا۔ مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 83 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ ترجمہ کنز ایمان، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ پھر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سوار کیا اور اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا
اور کپڑے اور دراہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے عاشقان امام حسین، ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عبادت گزار تھے، چنانچہ شب عاشوراء 10 محرم کی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا بہت پسند ہے۔ کاش ہم غلامان امام حسین بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادات و ریاضات کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہم زبان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے رہیں مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کو نہ اپنائیں تو ہماری محبت ناقص ہے، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک چہرے پر اپنے نانا جان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجائی ہوئی تھی، اور آپ کے ابو جان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گھنی داڑھی شریف تھی۔ ہم غور کریں کہ ہمارے چہرے پر یہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہل بیت اطہار کی اصل محبت ان کی پیروی کرنے میں ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی چاہیے اور وقت آنے پر دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ بوقت شہادت سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی۔ کربلا کے جان نثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتا ہے عطار ساروں کو سلام۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔